ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ شہر لاہور سے امتیاز شیخ۔ ناظرین کرام، آج ہم موجود ہیں رمادہ ہوٹل لاہور میں، جہاں پر علماء کے درمیان ایک سیمینار ہونے جا رہا ہے اس زیر اہتمام محکمہ بہبود آبادی کے۔ ناظرین کرام، اس سیمینار کا مقصد یہ ہے، ڈائیلاگ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے علماء کرام سے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے منصوبہ بندی کتنی ضروری ہے اور کس حد تک ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی و جوانی کے بتائے محسال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں
چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور مقطع سماعت کیجئے گا کہ تجھ سے ہر چند وہی قدر و فضائل میں رفیق، کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع، اور پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وقی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اپنے خاندان کو متوازن رکھنے کے لیے ان کے کردار ادا کرتا رہا ہے، اور نہ صرف اس بارے میں آگاہی مہم اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی سہولیات جو کہ اپنے مراکز کے تھرو پرووائڈ کر رہے ہیں، اس میں یو این ایف پی کا ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون بھرپور رہا ہے، اور کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ جب سے کئی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں، اس میں جو مسائل اور جو ہمیں فیڈ بیکس عوام کی طرف سے آتے رہے ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ اپنی خدمات کو بھرپور انداز میں عوام تک پہنچایا جا سکے۔ اس سلسلے میں آج کی یہ سیشن جو ہے علماء کرام کے ساتھ اس لیے رکھا گیا ہے کہ عوام کے ذہنوں میں جو ابہام اور جو ان کے زیادہ کلیئرٹی کے لیے آپ لوگوں کی ہمیں رائے چاہیے ہوگی، اس سلسلے میں ایک انٹریکٹیو سیشن ہے یہ، اور اس کے آغاز میں میں چاہوں گا کہ پاپولیشن ایشو کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنے کے لیے مدر اقبال صاحب ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے ڈائلاگ ود ریلیجیس لیڈرز ایڈوکیسی آن اسلام اینڈ فیملی پلاننگ، کہ اسلام اور جو فیملی پلاننگ ہے، کیا اسلام میں فیملی پلاننگ صحیح ہے یا نہیں ہے، جو مسکنسیپشنز ہیں اس کے متعلق آج کے جو ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا۔ محکمہ بہبود آبادی کا جو ویژن ہے وہ ہے پروموٹنگ پراسپیرس healthy, educated and knowledge-based society where every family is planned, every member nurtured
and all citizens are provided with the opportunity and choice to attain improvement in their quality of life, their life. کہ ہماری یہ خواہش ہے، پیچھے کریں ذرا، کہ ایک خوشحال اور صحت مند، تعلیم یافتہ اور علم والا معاشرہ تشکیل دیں، جس میں ہر فیملی اس کی پلانڈ ہو، یعنی کہ ہمارے پاس انوانٹیڈ چائلڈ نہ ہو، ہر فیملی اپنی پلاننگ کے مطابق ہو، اور تمام جو ہمارے شہری ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کو خوراک میسر آئے، اور ان کی جو امپرومنٹ ہے لائف میں، اس کی کوالٹی، اس کو ہم بہتر بنائیں. جی نیکسٹ. ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ٹو انکریز contraceptive prevalence rate, to reduce population growth rate and to reduce unmet need. مطلب یہ ہے کہ جو contraceptive ہیں اس میں انکریز، اور جو population growth rate ہے اس میں ڈیکریز، اور جو unmet ہے جہاں تک ہم نہیں پہنچ رہے وہ unmet need کو ہم پورا کریں گے. جی نیکسٹ. اب ہم اگر دیکھیں کہ ایک اوور ویو ہے دنیا کی آبادی کا، کہ 1804 میں دنیا کی آبادی 1 ارب تھی، جو کہ 1927 میں یعنی 123 سالوں میں 1 ارب کا اضافہ ہوا. اور نیکسٹ دیکھیں کہ جو تیسرا ارب ہے 1960 میں صرف 33 سال میں دنیا کی آبادی میں 1 ارب کا اضافہ ہو گیا. اور پھر دیکھیں 14, 13, 12 یعنی کہ ہر 12-13 سال کے بعد دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اب ہماری آبادی جو دنیا کی ہے تقریباً 8 ارب ہو چکی ہے. اور اگر یہی صورتحال رہی تو 2054 میں دنیا کی آبادی 10 ارب ہو جائے گی. تو آبادی کو ہم نے یعنی کہ ایک مینیج کرنا ہے. آبادی کی رفتار جو آبادی میں اضافے کی رفتار ہے اس کو کم کرنا ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے. محکمہ بہبود آبادی بچوں کی تعداد پر کوئی وہ قدغن نہیں لگاتا، لیکن جو بھی بچے آپ نے پیدا کرنے ہیں اس میں کم از کم 3 سال کا وقفہ ہو. یعنی قرآن پاک میں ہے کہ ماں اپنے بچوں کو کم از کم 2 سال تک دودھ پلائے. تو اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو آٹومیٹیکلی 3 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں HTSP، ہیلدی ٹائمنگ اینڈ اسپیسنگ پریگننسی. جی نیکسٹ آگے. اب دیکھیں کہ پاکستان جو ہے دنیا کی آبادی کا 2.6% ہے. جو دنیا کی ٹوٹل آبادی ہے اس کا 2.6% ہے، لیکن ایریا کے لحاظ سے ہم اس میں نہیں آئے. یعنی ہمارا جو ہے آپ کی پاپولیشن جو ہوتی ہے گنجانی آبادی وہ تقریباً 212 ہے. 1 کلومیٹر کے اندر 212 افراد آباد ہیں. نیکسٹ جی. یہاں پہ اور دیکھیں کہ ہر سال دنیا کی آبادی میں تقریباً 800 لاکھ یعنی 80 کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے ہر سال میں. اور ہر مہینے میں 6 کروڑ 66 لاکھ کا ہر مہینے میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہر دن میں 2,20,000 کا اضافہ ہے، اور ہر گھنٹے میں 9,000 کا، اور ہر منٹ میں 150 افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر سیکنڈ میں تقریباً 3 افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. یہ آبادی کی رفتار ہے. آگے جی. پاکستان کا جو ایریا ہے وہ اوپر وہ لکھا ہوا کہ ہماری آبادی جو ہے 220 یا 221 ملین ہے، اور پاکستان جو ہے دنیا کے ایریا کا 0.6% ہے، اور جو آبادی ہے دنیا کی 2.8% کے قریب ہے ہم. نیکسٹ جی. 1950 میں پاکستان کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ تھی، اور ہم رینک میں نمبر 14 پر تھے. یعنی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ہم 14 نمبر پر تھے.
لیکن آبادی میں ایسا اضافہ ہوا ہے کہ اب ہم 5ویں نمبر پر آ رہے ہیں. سن پریفرنس، ہم چاہتے ہیں کہ میل چائلڈ ہو، یعنی ہم بیٹے کی خاطر بیٹیوں کی لائن لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ، منیمم رول آف وومن. اچھا جو بچوں کی تعداد میں اضافے کے لیے عورت کو ہم جو ہے نا ڈیسیژن پاور نہیں دیتے، میل کے پاس ہے ڈیسیژن پاور، تو اس سے نہیں پوچھتے. نیکسٹ جی، اب یہ ہے کہ جہالت، الٹریسی، ناخواندگی اس کی وجہ سے ہوتا ہے. پور ایجوکیشن، جو ہماری ایجوکیشن کا لیول خاص طور پر فیمیل کا ہے وہ بہت پور ہے. نیکسٹ، ان ایڈیکویٹ فیسلٹی فار گرلز ایجوکیشن، کہ خواتین کے لیے ایجوکیشن کی سہولیات کم ہیں. جی، پاورٹی، یہ لوگوں کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے. نیکسٹ جی، رورل اربن مائیگریشن. رورل ایریا میں ان امپلائمنٹ زیادہ ہے تو وہ ادھر کے لوگ جو ہیں شہر کو مائیگریٹ کرتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے، تو اس سے بھی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر اربن پاپولیشن میں. جی نیکسٹ، رورل اربن مائیگریشن، وہ روزگار کے لیے لوگ دیہاتوں سے شہر میں آتے ہیں تو اس سے شہروں کی آبادی پر پریشر بڑھتا ہے. جی نیکسٹ. اچھا، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں جو آبادی میں اضافہ ہوتا تیزی سے؟ پریشر آن ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر آف سٹیز، روڈز، ہیلتھ، سینیٹیشن، واٹر، ایجوکیشن کی سہولتیں، ان پر پریشر پڑتا ہے. روڈ آپ دیکھیں کہ وہ ٹریفک کا گنجانی ہو جاتی ہے، پھر آبادی دیکھیں کہ وہ ساتھ ساتھ سلم ایریاز وہ بن جاتے ہیں، ہاسپٹل میں رش، ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں اس میں رش ہو جاتا ہے. نیکسٹ جی، مشروم گروتھ آف سلم ایریاز، جو شہر کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ نئی آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں بڑی تیزی سے. نیکسٹ، یہ دیکھیں جی ٹریفک کا ایشو، یہ لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آبادی کا ایشو ہے. نیکسٹ، واٹر پولوشن، پانی خراب ہو جاتا ہے. آلودگی، ایسے فضائی آلودگی بھی ہے، یہ دیکھیں یہ دھواں، یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان پہنچاتی ہیں. ان امپلائمنٹ، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے. جی، انفینٹ موٹیلٹی ریٹ، جو 1 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کی اموات میں اضافہ ہوتا ہے، شرح اموات میں، اور جو مائیں ہیں ان کی اموات میں اضافہ ہوتا ہے، میٹرنل میٹرنٹی. یہ آگے اس کو آگے کر دیں ذرا، یہ آپ بتائیں گے. اگر کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ پر 1 روپیہ خرچ کیا جائے تو پوری اکانومی جو ہے اس پر 120 روپے کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم آبادی کو کنٹرول کر لیں تو آپ کی جو اکانومی ہے وہ 120% بڑھ جاتی ہے. جی نیکسٹ، اب دیکھیں جی جو اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. ایک حکومت ہے اوپر سب سے، جس میں پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، ڈپارٹمنٹ آف پاپولیشن، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن، ویمن ڈیولپمنٹ، سوشل ویلفیئر، یوتھ افیئرز اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. اور اس سائڈ پر کیا ہیں جی ریلیجیس اینٹیٹیز، نکاح خان، امام، خطیب، علماء، مدارس، علماء بورڈز، یہ ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایسے ہی این جی اوز اور پرائیویٹ سیکٹر ہے، ان کا رولز ہے، اور انڈیویجولز جس میں میرڈ کپلز ہیں، یوتھ ہیں، ایڈولسنٹس ہیں، ہسبینڈز ہیں، مدرز ہیں، فادرز، ان لاز، ٹیچرز، یہ ان کا امپورٹنٹ رول ہے. اس لیے 360 جو ڈگری کہا ہوا کہ اس تمام جو اینگل ہے ہوتے ہیں نا ایک دائرہ، اس کے 360 ہوتے ہیں. تو ہر ایریا کے اپنا اپنا کام وہ اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. ہر اینٹیٹی نے، حکومت نے بھی، علماء نے بھی، انڈیویجول نے بھی، اور پرائیویٹ سیکٹر اور این جی اوز نے بھی اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. نیکسٹ جی پلیز. قومی بیانیہ، یہ کون پڑھ کے سنائے گا؟ ادھر قریب کا، یا تھوڑا سا اس کو موٹا کریں ذرا، بولڈ اس کو کریں، وہ کیا کہتے ہیں فونٹ ہو سکتا ہے اس کا.
स्कैन कापी है जी। बेसिकली है कि हकूक ज़िम्मेदारियाँ, हकूक और जो ज़िम्मेदारियाँ उसमें तवाज़ुन है। मिसाल के तौर पर एक जो बच्चा है उसका क्या हक़ है? सबसे पहला हक़ है कि वो नुत्फ़ा हलाल होना चाहिए। दूसरा हक़ क्या है कि माँ अपने बच्चे को कम अज़ कम 2 साल तक दूध पिलाए। और तीसरा हक़ है कि जब वो 7 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म दिया जाए। और उसका नंबर 4 हक़ क्या है कि उसको हलाल खिलाया जाए। और हलाल के लिए ये है कि आप अपनी आमदनी में कितने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। ऐसे जो है वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? बच्चों का रोज़गार, बच्चों की शादी, बच्चों की खुराक और बच्चों का लिबास, उसका कैसे, और तालीम व तरबियत, इन दोनों चीज़ों की जो है ना तवाज़ुन, वो हमारा कौमी बयानिया है जी। नेक्स्ट, थैंक यू जी। आज का जो हमने ये मीटिंग बुलाई है, इंटरेक्टिव सेशन है, डायलॉग है। हम आपस में बात करेंगे कि इस्लाम और जो फैमिली प्लानिंग है इसका क्या हम लिंक बना सकते हैं। पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए हम अपना जो क्या रोल अदा कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया। सवाल इस वक्त ये है कि ये जो कुछ आपने हमें यहाँ दिखाया है, काश ये उर्दू में, अंग्रेज़ी में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में प्रिंटेड होता और हर टेबल पे हर बंदे के सामने मौजूद होता, जिसको हम अपनी जेब में डाल के ले जाते तो वक्त भी बचता और आपका पैगाम भी घर घर पहुँच जाता। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है, मसाइल हमारे ख़ुद पैदा करदा है। सबसे बड़ा रोना लपेट के कैप्सूल में जो दिया जाता है वो किल्लत रिज़्क़ का है, जबकि खुदावंद मुतआल ने ये ज़मानत दे रखी है, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, भूख के डर से अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कत्ल न करो। शुरू में मनसूबा बंदी का नाम था, अब बहबूद आबादी है। चलो अच्छा, नाम तब्दील हो गया। नाम तब्दील करने से फ़र्क पड़ता तो है, लेकिन काम तब्दील करने से असल फ़र्क पड़ता है। हम ये हक़ रखते हैं कि आपसे पूछें कि इतने सालों से जब ये महकमा बना है, अभी तक हम इस महकमे के तारुफ पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने साल गुजर चुके हैं, नतीजा हमने क्या लिया? उलमा ने तो फतवा दे दिया, आपने इतनी कंट्रीज़ का, इस्लामिक ममालिक का नाम लिया कि वहाँ पर इस पर अमल हो रहा है, तो अब भी कोई शक की गुंजाइश बाकी है कि आप उलमा से इस बारे में मशवरा लें कि क्या ये बहबूद आबादी के लिए इस तरह मनसूबा बंदी जायज़ है या नाजायज़ है। ये मरला तो हम कई साल पहले तय कर चुके हैं, फिर बार बार इसको रिपीट करने का मकसद वक्त ज़ाया करने के और कुछ नहीं। हम ये कई मरतबा तजवीज़ दे चुके हैं कि आपने सबसे पहले अपने माटो में सेहतमंद माँ का तज़किरा किया, ठीक है, बिल्कुल। सवाल ये है कि इस्लाम तो मंगनी से शुरू करें या उससे पहले शुरू करें, मरने तक, कब्र तक, बरज़ख तक, और फिर रोज़े क़यामत, हिसाब व किताब तक के अहकाम बतला रहा है, लेकिन हम उस पर तवज्जो नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कई मरतबा ये अर्ज़ किया कि जब शादी का वक्त होता है, माँ बाप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, तो हम उस नौजवान जोड़े को इज़्दिवाजी हकूक़ अदा करने के लिए क्या हिदायत जारी करते हैं? कोई भी नहीं। कोई मौलवी साहब होंगे कि जो स्टेज पे ये जुरत कर लें कि किसी को बता दें कि निकाह की शराइत क्या हैं, भी आपके इज़्दिवाजी हकूक़ क्या हैं, भी आपने अपने बीवी के हकूक़ क्या हैं, आपके शौहर के हकूक़ क्या हैं, आगे बढ़कर आपके तहारत के मसाइल क्या हैं, उसके बाद हम बिस्तरी के मसाइल क्या हैं, फिर औलाद और ये सारी चीज़ें कहीं नहीं। अभी पंजाब की असम्बली के एक फ़र्द ने ये अपनी पसंद समझी और कारनामा समझा कि मैं इसमें एक हल्फिया बयान डाल दूँ निकाह नामे में। चौथे दिन वो हल्फिया बयान छप के आ गया। जो कादियानियों को नहीं भी जानते थे, अब वो पैदा होने से पहले जानेंगे कि कादियानी भी कोई फ़िरका है।
وہ اتنی تبلیغ نہ کر سکے جتنی ہم نے اس حلف نامے کے ذریعے تبلیغ کر دی ہے۔ چلو بھائی، اگر یہ ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں آج تک ہمارا زندگی کا سب سے اہم ترین ڈاکومنٹس ایک رف کاغذ پہ چھپتا ہے، ایک ریسائیکل کاغذ پہ چھپتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں ہوٹل میں، یہاں پر آرٹ پیپر پہ یہ چیزیں ہمیں دی گئی ہیں، ایک رف یوز کے لیے آرٹ پیپر ہے جو زندگی کا اہم ترین ڈاکومنٹس ہے، اس کے لیے حکومت نے آج تک توجہ نہیں دی کہ اس کو ذرا اچھا بنا لے۔ ان ملکوں کی مثالیں تو دے رہے ہیں، ان ملکوں میں باقاعدہ خوبصورت آرٹ پیپر پر رنگین کتابچے چھپے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پیج پہ شوہر کا ڈاٹا لکھا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی کا لکھا ہے، اس کے ماں باپ کا لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ہدایات جاری کی جاتی ہیں، خاتون کے لیے یہ ہدایات ہیں، مرد کے لیے یہ ہدایات ہیں، پھر آگے بچوں کے لیے آداب معاشرت وہ لکھے جاتے ہیں، ان کو بتائے جاتے ہیں، باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں باقاعدہ اوراق موجود ہیں کہ جب تیرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو صرف آپ نے نادرہ میں یا کہیں اور یونین کونسل میں اندراج نہیں کروانا، اس کتابچے میں بھی اس کا اندراج ہونا چاہیے۔ جی ادھر یہ اندراج ہوتا، اب تو آپ کے پاس نادرہ میں ڈاٹا آ چکا ہے، تو کیوں نہیں فوری طور پر اس گھر میں رجوع کیا جاتا اس فیملی کی طرف کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی یہ ضروریات ہے، کیوں نہیں آپ کے لیڈی ورکرز وہاں پر پہنچتے، ان کو گھر جا کر یہ پیغام دیا جائے کہ یہ آپ کی چیزیں نہیں پہنچائی جا سکتی، پہنچائی جا سکتی ہیں۔ ہم مثالیں دیتے ہیں یورپی ممالک کی، مغربی ممالک کی، وہاں پر تو بچہ حکومت کہتی ہے بچہ ہے ہی ہمارا، ہم کفیل ہیں اس کے، جی، اور یہاں پر بچوں کو پوچھا ہی نہیں جاتا۔ ہسپتال میں اپنے ہسپتالوں کی شکایت تو ہم آپ سے کریں نا، کہ جو آپ شکوہ ہمیں سنا رہے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ راہداریوں میں بچے پیدا کر رہی ہوتی ہیں ہسپتال میں، اور ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہے۔ کون مجرم ہے؟ کیا آپ ہم سے ٹیکس نہیں لیتے؟ کیا آپ کے خزانے میں پیسہ موجود نہیں ہے؟ وزارت کے لیے پیسہ موجود ہے، 80 وزیر ہم بنا سکتے ہیں، ان کے نخرے برداشت کر سکتے ہیں۔ کیا ایسے کوئی 80 ہسپتال موجود ہیں پاکستان میں کہ جہاں پر ہم یہ کہہ سکیں کہ زچہ بچہ کی صحیح تربیت کے لیے اور اس کی معالجے کے لیے ہمارے پاس ہسپتال موجود ہے؟ نہیں ہے۔ علماء کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمام مسالک کے علماء تشریف فرما ہیں، فتووں کی صورت میں، تحریروں کی صورت میں، تقریروں کی صورت میں، سیمینار کی صورت میں آپ کو یہ بار بار چیزیں لکھ کے دے چکے ہیں، لیکن عمل نہیں ہے۔ میری سب سے پہلی تجویز اور یہ معاملہ ہوگا کہ اگر نکاح نامے میں اس حلف نامے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے تو بہت اچھا، اس میں اچھی کتابچے کی صورت میں اس کو تیار کیا جائے، اس میں یہ ساری شرائط ہدایات لکھی جائیں، اس وقت نہیں پڑھ سکے تو بعد میں تو گھر میں پڑھ سکیں گے نا۔ عیسائیوں نے بغداد میں تبلیغ کرنا چاہی مسیحیت پھیلانے کے لیے، تو ان کا بندہ ہر روز اپنے کندھے پہ ایک بنڈل کتابوں کا رکھتا، ہر دکاندار کو ایک کتاب دیتا، ساتھ 5 دینار دیتا، جی، پیچھے سے کوئی پھاڑ دیتا، کوئی جلا دیتا، کوئی پھینک دیتا، تو کوئی کسی نے بازو پکڑ کے کسی نے بتوایا تم جو یہ کر رہے ہو، تو وہ پیچھے سے سارا کچھ یہ ہو رہا، کہتے ہیں میں ایک ایک بندے پہ نظر رکھتا ہوں، جی۔ انہی میں سے کئی لوگ وہ رنگین کتابچے لے جاتے ہیں، گھر رکھ کے بھول جاتے ہیں، یہ دکانیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے بچے یہ کتابچے تصویریں دیکھ کر مسیحیت کا پیغام ان تک پہنچ رہا ہوتا ہے، جی۔ وہ 5 دینار کے لالچ میں وہ کتابچے لے رہے ہوتے ہیں، مسلمان لیتے رہے، یہ طریقہ کار تھا بغداد میں عیسائیت کو پھیلانے کا۔ تو ہمارے پاس تو حکومت موجود ہے، پوری وزارت موجود ہے، اس وزارت کی طرف سے کتنے فیملیز کو، کتنے ماؤں کو، بچوں کو یہ چیزیں دی جاتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ نکاح نامے کو ٹھیک کیا جائے، آپ سفارش لکھ کے بھیجیں، میں نظراتی کونسل میں اس کو دوبارہ پیش کرتا ہوں، اس وقت زیر بحث ہے یہ، اس پہ ہماری کمیٹی بن چکی ہے کہ اس نکاح نامے میں بہت سی خامی ہے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے، اس کے لیے اسپیشل ایک کمیٹی ہم نے ترتیب دی ہے، جنرل اجلاس میں بعد میں آئے گا۔ آپ کے پاس جو سفارشات ہیں اتنی مرتبہ آ چکی ہیں، لکھ کے فوراً بھیجیں آپ ہمیں، انشاءاللہ تعالی ہم نکاح نامے میں ان چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب بھی شادی کا وقت ہو تو اس بچے کے ہاتھ میں وہ چیز موجود ہو، بچی کے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ نمبر 2، نکاح نامے کی صورتحال میں یہ جب آپ صفحات کا اضافہ کر دیں گے نا کہ بچہ پیدا ہوا یا بچہ ضائع ہو گیا ہے، یہ کیوں ضائع ہوا ہے، کس وجہ سے، یہ ڈیٹیل بھی اگر اس میں ساتھ ساتھ اندراج میں آتی جائے گی تو ایک پورا ڈیٹا ایک فرد کا، ایک فیملی کا آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کو نظم کرنا آسان ہو جائے گا۔
اور اسی طرح جب شادی ہوئی ہے، ایران نے ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں، مجھے ذرا جلدی بھی ہے اور عرض بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایران میں اسلامی حکومت آئی، پورے ملک کا ایک مرتبہ سروے کیا گیا، اور اس سروے کا جو ہیڈ تھا محلے کا وہ خطیب تھا، وہ پیش نماز تھا، وہ مسجد کا امام تھا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ میرے محلے میں کون کون ہے، اس کو ساتھ لیتے تھے، یونین کونسل ساتھ چلتا تھا ممبر، اور جا کر ایک ایک گھر کا سروے کیا، ہم اس گھر میں کتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ ہیں، کتنے غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، اتنے فقیر ہیں، اتنے مسکین ہیں، کوئی کمانے والا ہے نہیں ہے تو کیا کماتا ہے، گھر کی ضرورت کیا ہے، بچے کتنے ہیں، لسٹ بن گئی، گھر کی بنیادی ضرورت کیا ہے، یہ فلاں فلاں بنیادی ضرورت ہے، ماہانہ ضرورت کیا ہے، یہ ضرورت ہے۔ ایک سروے کر کے جو بنیادی ضرورت تھی اسی وقت اٹھا کے ان کے گھر پہنچا دی، اور جو ماہانہ ضرورت تھی کہا کہ اس دکان سے جا کر ہر مہینے اپنا راشن لے لیا کرو۔ اور اب ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ آج تمہارا بچہ 5ویں میں پڑھ رہا ہے تو 10 سال کے بعد کہاں ہوگا، 20 سال کے بعد وہ کہاں ہوگا، اس کو کون سی تعلیم دینی ہے، جب وہ بالغ ہو جائے گا آ جاؤ جناب، یہ نوکری تمہارے لیے موجود ہے اور اپنا کاروبار شروع کرو۔ ساری دنیا مخالفت کر رہی ہے، ایران کا کیا بگاڑ لیا ہے، صرف نظم وہاں پر موجود ہے۔ مولا علیہ السلام کا فرمان اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، ڈسپلن نظم و ضبط کے ساتھ کرو، نظم نہیں ہے ہم میں۔ علماء نے ابھی کبھی مخالفت نہیں کی، سب تشریف فرمایا، بڑے بڑے مفتیان نے۔ تعلیمی اداروں کا معاملہ آ جاتا ہے، آج تعلیمی اداروں کی کیا حالت ہے، سرکاری ہوں یا پرائیویٹ۔ تعلیمی نصاب میں تبدیلی کی بات کی کہ کیا ہم نے تبدیلی کی ہے اس میں؟ جی وہ خود بخود یکجہتی پیدا کرنا تھا، یکسانیت پیدا کرنا تھا، لیکن ہم نے افتراق کو ہوا دی ہے۔ شہروں کی بات کر رہے ہیں، لاہور کو کون بڑھا رہا ہے، کتنے غیر قانونی ٹاؤنز بن چکے ہیں، ابھی بنی بلڈنگیں آپ گرا رہے ہیں اس وقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ آپ کے شہر کیسے ہونے چاہیے، کتنی آبادی ہونی چاہیے، جب وہ آبادی پوری ہو جائے تو وہاں کوئی ایک گھر بھی آباد نہیں ہونے دینا چاہیے، آگے نیا شہر آباد کرنا چاہیے۔ جرمنی میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، شہروں کی آبادی متعین کر دی ہے، شہر میں 5 لاکھ بندہ رہے گا، 5 لاکھ ایک نہیں ہو سکتا وہاں پر، اور ان کی تمام بنیادی سہولتیں موجود ہیں۔ نئے شہر دور جا کے بات کرو، پورا لاہور تو کھا گیا، کتنے 50 میل میں یہ لاہور پھیل گیا، کس نے پھیلایا؟ سارا غیر قانونی کس نے؟ سرمایہ داروں نے، کس نے؟ ہمارے حکمرانوں نے، کسی مولوی نے تو کوئی نہیں سوسائٹی بنائی وہاں پر۔ جی ان شہروں کو آبادی کو نظم دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ توجہ دیں، ٹاؤنز کی NOC تب جاری کریں کہ جب دیکھیں کہ اب اس پہ مسائل۔ پچھلی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم لاہور کے ساتھ راوی ٹاؤن بنانا چاہتے ہو، پہلے شہر کنٹرول نہیں ہو، تم ایک شہر کو اور ساتھ شروع کر رہے ہو۔ میں عرض کروں، جیسے یہ بھائی نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بڑی اچھی تجویز دی، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 سال تک ماں اسے دودھ پلا سکتی ہے، اور والدہ کا دودھ جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو تقویت بخشے گا، کوئی اور چیز اتنی مفید اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو ان کو ترغیب دی جائے 2 سال تک دودھ پلائے، اور جب یہ سلسلہ چلے گا تو پھر لا محالہ اس عرصے میں وہ جو ترتیب ہے ہماری وہ خود ہی سے بن جائے گی، کیونکہ اس عرصے کے اندر حمل یہ ذرا مشکل معاملہ بن جاتا ہے، خاتون کو کمزوری ہو جاتی ہے۔ یہ اگر ترتیب بن جائے تو 2 سال کا وقفہ تو ایسے آ گیا، اس کے بعد سال اور آ گیا، 3 سال کا وقفہ تو یہ ڈل گیا۔ اب ہم نے آگے اس ترتیب کو کیسے چلانا ہے؟ گڑبڑ یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک یوں سمجھیں کہ ایک قاعدہ کلیہ بنا کر چلتے ہیں۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر ایک خاتون کو اور اس کی ذاتی معاملات کو، اس کی نجی زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کریں تو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک خاتون کمزور ہے، یا ڈاکٹر نے بتلا دیا ہے کہ آپ کے لیے مسائل ہیں، اگر جلدی آپ کریں گے تو آپ کی صحت کے مسائل بن سکتے ہیں، آپ کو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس خاتون کو روکا جا سکتا ہے کہ مزید آپ یہ معاملہ نہ کریں، اتنے عرصے تک نہ کریں، 4 سال تک، 5 سال تک، یہ شریعت کے منافی بات نہیں ہے، یہ معاملہ بالکل ہو سکتا ہے۔ یا بچے ہیں، ان کی تربیت کا معاملہ بن رہا ہے، انہوں نے پڑھنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اس سلسلے میں بھی وقفہ ہو سکتا ہے۔
یہ بھی شریعت کے منافی بات نہیں ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا، ایک بات آئی کہ ہماری آمدن اور ذرائع آمدن کم ہیں، بچے زیادہ ہو جاتے ہیں تو بڑے مسائل بن جاتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ شریعت کے اگینسٹ ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ واضح طور پر قرآن میں فرما رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے پرندے اور جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق جو ہے اس کا بندوبست نہیں کر سکتے، اللہ ان کو رزق دے رہا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق دے دے گا، یہ تو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر یہ والا پہلو، اس نیت کو ہم ختم کر دیں، نیت ہی ختم کرنی ہے نا، ہم اگر اس خاتون کو دیکھ کر فیصلہ کریں، ان کی تربیت کو دیکھ کر اتنے بچے کیسے سنبھالیں گے اور پڑھائیں گے، ان کی تربیت میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، یہ بات شریعت کے منافی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو چند چیزیں ہیں، یہ علماء کے ساتھ جب آپ ڈسکس کریں گے اور اس میں جو سقم موجود ہے شریعت کے لحاظ سے، وہ اگر دور ہو جائے گا تو میرا خیال میں علماء کے اشکالات بھی دور ہو جائیں گے۔ تو پھر علماء اگر اپنے طور پر یہ چیز بیان کریں گے، وہ چیز بہت مؤثر ہوگی، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں پولیو کے قطرے کے لحاظ سے ابھی بھی لوگ وہاں پلانے جاتے ہیں تو وہاں سے خیبر پختونخوا سے کالیں آ رہی ہوتی ہیں، سوالات آ رہے ہوتے ہیں جامعہ شفیہ میں کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ کہ جائز ہے ناجائز ہے، یعنی وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ علماء سے مشورے میں ہیں، مدارس میں آتے ہیں، علماء سے مشورے کرتے ہیں ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ بھی پہلے آپ علماء کو تو مطمئن کر لیں، اگر علماء مطمئن ہوں گے وہ اپنے جمعے کے خطابات میں دوسری جگہوں پر بھی آپ کے بازو بن سکتے ہیں، پھر یہ آپ کا جو کام ہے اس کو پہیے لگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور عرض کروں کہ ہمیں اس کی تحدید کرنی چاہیے، وہ ایسے کرنی چاہیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تدبیر کے باوجود حمل ٹھہر جاتا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد یہ پابندی ہے کہ بلا عذر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگر وہ بچہ 4 مہینے سے زیادہ کا ہو جاتا ہے پیٹ میں، اس کو تو ختم کرنا قتل کا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا وہ آپ منصوبہ بندی کے تحت چلو بچہ ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کی عمر اگر 4 مہینے سے زیادہ بن جاتی ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ بچی پیدا یا بچہ پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیا گیا۔ وہ قیامت والے روز سوال کرے گا میں تو زندہ تھا، مجھے کس جرم کی وجہ سے قتل کیا گیا؟ تو یہ ساری تفصیلات ہم نے سامنے رکھنی ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ پھر بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ نس بندی کر لیتے ہیں کہ جی 2 ہو گئے 3 ہو گئے بچے، اب ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ نس بندی واضح طور پر بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور حرام قرار دیا اسے۔ آپ پلاننگ کے لیے یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ ہاں وقفہ ڈالنے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 2 سال تو چلو دودھ والا ہو گیا، اس کے بعد جو خاتون اگر کمزور ہے یا تربیت میں مسائل آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے اگر یہ تھوڑا سا مزید وقفہ ڈل جاتا ہے، یہ خلاف شرع نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو علماء سے رابطے میں آنا چاہیے، اس کو پہلے شریعت کے مطابق بنائیں، پھر سارے علماء سے اس کے اوپر دستخط کروائیں، پھر اس سلسلے کو چلائیں۔ باقی آپ اگر اس کو اس قادیانیوں کی طرح اگر نکاح نامے کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے اور علماء مطمئن نہیں ہوں گے تو بجائے فائدے کے آپ کو نقصان ہوگا، پھر تو جلوس نکلنا شروع ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہو گئی، یہ کس وجہ انہوں نے کیسا بنا دیا، یہ تو خلاف شرع معاملہ ہو رہا ہے۔ پہلے اس کو شریعت کے مطابق ڈھالیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو شریعت کو سامنے رکھیں۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہے، قیامت والے روز میں زیادہ امت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ لیکن یہاں یہ منصوبہ بندی بھی جائز ہے اگر ان اعذار کی بنیاد پر ہو، تو آپ ان عذروں کو بیان کریں، بھئی 2 سال تو یہ کرنا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اگر خاتون کی صحت اجازت نہیں دیتی تو اس کو مزید لمبا کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ ترتیب اگر ہم سیٹ کر دیتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے یہ مخالف نہیں رہتی، پھر میرا خیال میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں رہے گی
اور کام اچھے انداز میں چلے گا. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ اگر بھیجیں گے نظریاتی کونسل میں تو وہاں بھی علماء موجود ہیں. سب سے پہلے وہ 20 شکوں کے اوپر اعتراض کر دیں گے, وہی جھگڑا شروع ہو جائے گا, وہی معاملہ آپ کا ٹھپ ہو جائے گا. آپ سب سے پہلے بھیجیں کہ اس میں کیا سکم موجود ہے, آپ ہمیں مشورہ دیں. یہ پریشانیاں موجود ہیں جو بھائی نے ہمیں بتلائی ہیں, ہمارے لیے مسائل چل رہے ہیں, یا یہ دقت ہو سکتی ہے, آپ ہمیں مشورہ دیں کہ اس کا حل کیسے نکالیں جو شریعت کے خلاف بھی نہ ہو. اس بارے میں آپ غور کر لیں تو انشاءاللہ ہر چیز کا حل ہماری شریعت کے اندر موجود ہے, لیکن ہم صحیح طریقے سے رابطہ نہیں کرتے یا ان مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں, جس وجہ سے دقت اور پریشانی ہوتی ہے. اس لیے میں آخر میں پھر یہی درخواست کروں گا, علماء کی مشاورت سے اس میں کچھ حدود اور قیود ایسی بڑھا دی جائیں, لگا دی جائیں, تاکہ شریعت کے خلاف جو کچھ تھوڑا بہت سکم موجود ہے اس کو دور کر دیا جائے, پریشانی بھی دور ہو جائے اور ہمارے معاملات بھی حل ہو جائیں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سچا سچا اور پکا مسلمان بنائے, ہماری ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی مظہر صاحب, اس طرح سے میڈم مشرا ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, اور ایچ اینڈ ایوری جو علماء دین جہاں پر اس حال کے اندر موجود ہیں. تھوڑی سی ترتیب ہمارے اس ایونٹ کی جو ہے وہ چینج ہوگی, جس کی وجہ سے شاید گفتگو کا جو رخ تھا وہ کسی اور سمت کے اندر جو ہے وہ چلا گیا. میں مفتی شاہد صاحب سے مہربانہ گزارش کروں گا کہ مفتی راقی نعیمی صاحب اور اسی طرح سے جو باقی علماء دین ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے یہ علماء نے ہمیشہ محکمہ بہبود آبادی کی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سرپرستی کی ہے, ہمیشہ انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, اور وہ سارے کے سارے ایک ہی پیج کے اوپر ہیں کہ مقصد جو ہے وہ کہیں پر بھی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی رزق کے حوالے سے بات نہیں کرتے. اس کا وعدہ تو اللہ نے دیا ہے, معافی کا وعدہ نہیں کیا لیکن رزق کا وعدہ کیا ہے. ہم جو بات کرتے ہیں بیسیکلی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے جن ممالک کا یہاں پر ذکر ہوا 5 بڑے ممالک کا, اگر ان ممالک کو دیکھیں تو ان کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر وہ مسائل, جیسے کہ بڑی خوبصورت بات کی پہلے حسین صاحب نے, کہ اگر مثال کے طور پر جس ملک کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ اگر وہاں پر وہ رفائی ریاستیں ہیں, جہاں پر فلاحی ریاستیں ہیں, جہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے. پاکستان کا جو وجود تھا وہ بھی اسی مقصد کے لیے کیا گیا تھا کہ یہ بھی ایک فلاحی ریاستی ہوگی, اسلامی ریاست ہوگی, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جا سکے. یہاں پر جو مسئلہ ہے, جس مسئلے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں آج, وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو میں اس حوالے سے پنجاب کو خاص طور پہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس لیے کہ پورے پاکستان میں جو اس قسم کا پروجیکٹ ہے جو کہ علماء کے ساتھ کام کرنے والا پروجیکٹ ہے, 10 ڈسٹرکٹس کے اندر ہے, چھوٹی چھوٹی مسجدوں کے اندر جو ہے وہ ان علماء کو جو ہے وہ ہم نے گزارش کی اور ایک چھوٹا سا بہت ہی ادنا سا آنریریا جو ہے ان کو پیش کیا تاکہ وہ ان موضوعات پہ بات کر سکیں. اور تمام علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے جتنے 5 مدارس ہیں ان کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے ایک کتابچہ بنایا گیا, اور اس کتابچے کی جب اپروول ہو گئی تو وہ کتابچہ جو ہے وہ بیسیکلی ان علماء کو دیا گیا, اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ چاہے خطبہ ہو جمعہ کا, چاہے وہ شادی کی تقریب ہو, اور چاہے وہ کوئی اور خوشی کی تقریب ہو, وہاں پر جا کے وہ ان موضوعات پہ بات کرنی آپ لوگوں نے شروع کر دی ہے, اور اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں. لیکن یہ سلسلہ جو ہے, یہ جو ذہنوں کو تبدیلی کا جو سلسلہ ہے, ذہنوں کے اندر جو ہے کسی چیز کو لانے کا جو سلسلہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ 1 سال میں 2 سال میں نہیں بلکہ تبدیلی جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد آتی ہے. جو بچہ آج پیدا ہو گیا ہے اس کو کم از کم نیکسٹ 20-30 سالوں تک جو ہے وہ تمام ضروریات چاہیے ہوں گی. آپ نے دیکھا یہاں پر, آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس نوکریاں ہوں, اگر ہمارے بچے سکلڈ ہوں, سکل سے مراد ہے ہنر جانتے ہوں, ٹھیک ہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ زیادہ بچے ہونا اس حوالے سے کوئی شاید پرابلم کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کھپا سکیں. لیکن اگر ہم ان کو ایک اچھا شہری نہیں بنا سکتے, ان کو اچھی
تعلیم چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، دونوں تعلیم میں ہو، اگر وہ ہم تعلیم نہیں دے سکتے، جیسے اگر ہم ان کو صحت کا جو حق ہے اگر ہم وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، اگر ہم ان کو بعد میں ان کی روزگار نہیں دے سکتے، ان کے رہنے کے لیے گھر نہیں دے سکتے، سڑکوں کو جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں کر سکتے، لاہور جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اب آپ دیکھ لیں پچھلے کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے اسموک میں جو ہے وہ دنیا میں سب سے فضائی جو آلودگی ہے اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اس دفعہ سیلاب آیا ہے یہ پوری دنیا کی جو مسائل تھے جہاں پر پالوشن تھی اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج بھی کتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، سردی کے حالات ہیں، لیکن یہ کہ اور پانی کے اندر رہ رہے ہیں لیکن ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو بیسیکلی جو جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان کی جو جڑ ہے بیسیکلی وہ پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہیں وہ بچے پیدا کرنا بند کر دیں، آپ جو ہے وہ بچوں پہ پابندی لگا دیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے فرمایا گیا ہے کہ ہم میانہ روی کی طرف جائیں۔ میانہ روی کیا ہے کہ توازن ہے، کہ اگر میں ہوں، میں ایک والد ہوں تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے بچوں کی لائن نہیں لگانی بلکہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ان بچوں کے لیے کیا کس قسم کا میں ان کے لیے پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، کیا میں ان کے حقوق، کیونکہ دیکھیں ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے اس کے اپنے ماں باپ کے اوپر حقوق ہے، ٹھیک ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ سب علماء دین ہیں، میرا علم بہت ناقص ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم آج کا جو ڈائلاگ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو ریکویسٹ کریں، آپ سے مدوانہ گزارش کریں کہ آپ اپنے خطبوں میں اپنی محفلوں میں جہاں آپ بیٹھتے ہیں آپ اس موضوع پہ بات کریں۔ جو ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بات کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی نے کویشچن بھی کیا کہ اس موضوع کے اوپر کہ ہم نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک محکمے کا کام نہیں ہے، ہم اپنی تعداد کے اندر بہت تھوڑے سے ہیں۔ اگر یہ پورے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ہم دیکھ لیں پنجاب کے اندر تو تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ 9000 سے بھی کم ہے، جس میں گریڈ 4 کے لوگ بھی ہیں، ڈرائیور بھی ہے، آیا بھی ہے، باقی لوگ بھی شامل۔ اب اس کے مقابلے میں محکمہ صحت کو دیکھ لیا جائے، صرف لیڈی ہیلتھ ورکر جن کا ذکر ہوا یہاں پر، ان کی تعداد جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو چاہتے ہیں بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ماں اور بچی کی صحت کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور بہت خوبصورت بات کی شاہد صاحب نے کہ کم از کم جو ہے وہ کم از کم کا ورڈ نہیں بلکہ ایگزیکٹ ورڈ یہ ہے کہ جو میں نے سنا ہے علماء سے کہ تقریباً 2 سال تک جو ہے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور اگر 6 ماہ تک صرف دودھ پلایا جائے اپنی ماں کی چھاتی سے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی جو ایک ریسرچ کہتی ہے کہ بہت سارے کیسز کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹکلی 2 سال تک فیملی پلاننگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ بیسیکلی ہم نے اپنی نسلوں کے لیے اس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے۔ پھر اسی طرح سے بہت خوبصورت بات کی گئی اور وہ بھی اسی بات کو جیسے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پر ان کا جو ریسرچ کا شعبہ ہے یہ دیکھتا رہتا ہے کہ باقی ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی انہوں نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہوا۔ اب یہاں پر بھی ہم نے ایک جو ہے پروجیکٹ سٹارٹ کیا، میڈم اس کے اوپر زیادہ بات کر لیں گی، میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے موضوعات پہ بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر پری میرٹل کاؤنسلنگ جو ہے کہ شادی سے پہلے جو ہے بچہ بچی جو ہیں ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ شادی ہے کیا، شادی کس چیز کا نام ہے، لڑکی کے لڑکے کے اوپر کیا فرائض ہیں اور لڑکے کے لڑکی کے اوپر کیا فرائض ہیں، پھر ایون دن ان کے کنبوں کے کیا فرائض ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے اگر ان کے کوئی بنیادی ٹیسٹ کر لیے جائیں اور ان کو بتا دیا جائے کہ جب آپ اس قابل ہو جائیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر 15 سے 18 سال تک کی جو بچی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے جسمانی طور کے اوپر کہ وہ اپنے جسم کے اندر ایک اور جان کو، ایک اور وجود کو جو ہے وہ پروان چڑھا سکے۔ تو ہم نے اس کی صحت کے حوالے سے یہ اس کو دیکھنا ہے اور اسی طرح سے اس کی ماں کی صحت کو دیکھنا ہے۔ اگر مثال کے طور پر عورت جو ہے اس کو کیا اتنا حق نہیں جتنا کہ مرد کو حق ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر ہے، اس کی بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو ہم کبھی بھی نہیں گنتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہماری بچیاں، ہم اپنی بچیوں پہ انویسٹ نہیں کریں گے، ان کو پڑھائیں گے نہیں، ان کو شعور نہیں دیں گے، وہ اب جن گھروں میں جائیں گی وہاں پر جا کے وہ شاید اپنے اس طریقے سے اپنے بارے میں بات نہ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ان کو کہیں بھی نہیں منع کیا گیا کہ وہ ملازمت میں نہ آئیں، ٹھیک ہے، وہ ملازمت کریں۔ جب تک وہ ملازمت نہیں کریں گی، ہمارے ہاں کیا کہ ایک آدمی کماتا ہے اور پورا کنبہ اس کو کھا رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک ہمیں اس توازن کو، اس بیلنس کو نہیں کریں گے، پھر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں اگر 10,000 روپے کماتا ہوں تو 10,000 میں کیا میں 10 بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں؟ میں نے ان کو سڑک پہ تو نہیں بھیج دینا۔ کوئی بھی باپ نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ جو ہے وہ بھکاری پیدا ہو، وہ جا کے دہشت گرد بن جائے، وہ جا کے چوری میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ ان ممالک کے اندر کرائم بڑھتا ہے جہاں پر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، جہاں پر لوگوں کو ملازمتیں نہیں دی جاتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے جہاد سے کم نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں، ٹھیک ہے۔
اور جیسے علماء نے فرمایا اور باقی بھی اس کے بعد بات کریں گے کہ جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں پر ہم پہنچیں اور اس کو صحت کے ساتھ جوڑیں. اس کو اس چیز سے نہ جوڑیں کہ ہم بچوں کی تعداد کو کم کرنا چاہتے ہیں. اس کو یہ دیکھیں کہ جو بندہ جو ملک جب ہم توازن کرتے ہیں توازن ہر چیز کے اندر ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ریسورسز کے اندر ہے, چاہے وہ فیملی کے اندر ہے, چاہے وہ باقی چیزوں کے اندر ہے. اسی طرح سے یہ نہیں کرنا کہ مثال کے طور پر کہ اگر 10 بچے ہیں تو وہ 1000 روپے کما کے لائیں گے یا 10,000 کما کے لائیں گے تو اتنے پیسے بن جائیں گے. لیکن اگر ہم نے اس کو اچھا شہری بنانا ہے, اس کی تربیت بھی کرنی. سو ان گزارشات کے ساتھ میری گزارش ہوگی کہ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور بات کریں. اور آخری دوبارہ اگین ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ قومی مسئلہ ہے ہمارا. اور کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے, جابز ہوتی, فیکٹریز ہوتی, ٹھیک ہے, ہم امیر ملک ہوتے, پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, پھر کوئی پرابلم نہیں تھی. اگر ہم سب کو روٹی دے سکتے ہوتے سب کو. ابھی دیکھیں کیا ہے, ابھی گیس نہیں ہے, ابھی جو ہے وہ گیس کا بہت بڑا ایشو ہے, ایندھن کا بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان معاشی طور پہ بہت زیادہ اس ٹائم پریشانی کے عالم کے اندر ہے. تو ان مسائل کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بیٹھ کے اجتہاد بھی کرنے کی ضرورت ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اس پہ علماء کو بیٹھ کے اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جس زمانے میں زیادہ تعداد کی بات کی گئی تھی اس زمانے میں جنگیں کیسی ہوتی تھیں. اب دیکھیں گے پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو نوبل انعام ملا, جنہوں نے ریسرچ کی, اور اسرائیل کے اندر کتنے لوگ ہیں. ہم نے کتنی یونیورسٹیز ہیں دنیا کے اندر, 500 یونیورسٹیز میں سے شاید ایک آدھی یونیورسٹی بھی پاکستان کی جو ہے وہ شامل نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ معیاری ایجوکیشن جو ہے پرووائڈ کرتی ہیں. تو یہ میری گزارشات تھیں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ مجھے سننے کا, اور جو بات کرنا چاہیں پلیز اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بات کر سکتے ہیں. تمہید میں چند معروضات پیش کرتا ہوں. جیسے میرے سامنے صحت مند ماں اور صحت مند بچے کا سلوگن لکھا ہوا ہے اور یہ ہمارا قومی ایجنڈا ہونا چاہیے. اب اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہاں اکثر جو بات کی گئی اس میں بات ہو رہی ہے نکاح کے بعد. ضمناً کسی نے نکاح سے پہلے کی بات کر دی. نکاح سے پہلے ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے رشتہ ڈھونڈنے کا, ہمارا فوکس ظاہری تعیشات پر ہوتا ہے. لڑکی کتنا پڑھی ہوئی ہے, اس کا خاندان کیسا ہے, ذات برادری کیسی ہے, کیا اس کا ذہنی معیار. جیسے صحت مند کی ہم بات کر رہے ہیں تو WHO کو آپ دیکھیں کہ صحت سے مراد صرف جسمانی صحت نہیں ہے, ذہنی اور نفسیاتی صحت بھی ہے. اب بظاہر ہمیں ایک لڑکا اور لڑکی بڑے ہیلدی نظر آ رہی ہیں, تو کیا اس بات کا ثبوت ہمیں مل جائے گا کہ وہ ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر بھی ماں اور باپ بننے کے قابل ہیں؟ جب ماں باپ بن جائیں گے تو بچے کی اچھی تربیت کر سکیں گے. اکبر الہ آبادی نے ہمارے حال کا رونا اس وقت رویا تھا جب حالات بہت اچھے تھے. کورس تو حرف سکھاتے ہیں, آدمی ہی آدمی بناتے ہیں. وہ بظاہر جو ہمیں آدمی نظر آ رہا ہے وہ اگر حقیقت میں آدمی ہوگا تو اپنی اولاد کو آدمی بنائے گا نا. ورنہ تو ہمارے ہاں جو معاشرہ پنپ رہا ہے اور جس تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں, بننے کے قریب نہیں بن چکے ہیں. اب روڈ پہ دیکھیے ٹریفک کی بات کی گئی ہے, ذرا سی بات ہوتی تو لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, قوت برداشت ختم ہو گئی. اداروں میں دیکھ لیجئے یہ سارے مسائل. اس کے لیے ایک ایمرجنسی کے حالات پر ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ قومی مسئلہ جیسے بیان کیا گیا, علماء کا حق تو جو ہے وہ علامہ اکبر صاحب ادا کر کے چلے گئے. انہوں نے کچھ شکوے بھی کیے, ظاہر بات ہے معاشرے میں رہ رہے ہیں تو خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی خامیوں پر غور کریں اور اس کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں. ہمارے یہاں بہت سارے معاملات آرٹیفیشل ہیں. اگر ہم غذا کے معاملے میں جائیں تو کیا ہم بازار سے جو سامان خرد و نوش خرید کر لا رہے ہیں وہ صحت مند ہے؟ وہ صحت کے اس معیار پر ہے کہ جس کو عالمی ادارہ ریکمینڈ کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں. آپ جو آٹا کھا رہے ہیں, آپ جو گھی کھا رہے ہیں, آپ کی جو کچن آئٹم ہیں, ذرا ان کا معیار دیکھیے. اگر میرے ملک کا صدر بھی وہی کھاتا ہے تو مجھے اس پر فخر کرنا چاہیے. اگر میرے محکمے کا آفیسر بھی وہی کھاتا ہے تو میں خوش نصیب پاکستانی شہری ہوں. لیکن حقائق اس کے مطابق نہیں ہیں. ہم تو ان چیزوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ جو ہمارے آفیسر, ہمارے حکمران, ہمارے لیڈر ہمیں دکھاتے ہیں. اب اس میں ہم قرآن کے اصول کو دیکھیں. جناب عیسیٰ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے. سیدہ مریم علیہ السلام, تو قرآن کے الفاظ پہ دیکھیے, کھانے پینے کا کوئی ماحول نہیں ہے, کوئی جدید سہولیات سے آراستہ بیڈ وہاں پہ میسر نہیں ہے. تو قرآن نے کیا فرمایا کہ بظاہر خشک تنا ہے, خشک درخت ہے, اس کو ہلائیے تو ساقط علیہ کی رطبا جنیہ, اللہ کریم آپ کے لیے تر و تازہ کھجوریں فراہم کر دے گا.
ثبوت کیا دیا کہ ایک ماں کے لیے، ایک حاملہ خاتون کے لیے قدرتی غذا کھجور سے بڑھ کر انرجیٹک اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جتنے مرضی آپ منرل وٹامنس کھلا دیجئے وہ کھجور کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں صورتحال کیا کہ ہم رمضان کے علاوہ کھجور کو کبھی اپنی غذا کا حصہ ہی نہیں بناتے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ ایسے آپ حدیث پاک کی جس کتاب کو بھی اٹھائیں اس میں نبی پاک علیہ السلام کی غذائیں اور امراض کی صورت میں دواؤں کا چیپٹر بھی موجود ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس کا مطالعہ کیا؟ پڑھتے ہم ہیں، ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ چیزیں داخل نہیں ہیں۔ مثلا میں آپ سے سوال کروں، آپ نے آخری ٹائم کوک پیپسی وغیرہ کب پی تھی؟ آپ کہیں گے کل پی تھی، شام کو کھانے کے ساتھ پی تھی۔ اور میں کہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی غذاؤں میں کھجور بھی ہے، انجیر بھی ہے، زیتون بھی ہے، وہ آپ نے کب استعمال کیا تھا؟ تو شاید یہی کہا جائے کہ آخری سال کا جو رمضان گزرا ہے ہم نے اس وقت کھجور استعمال کی تھی۔ تو محترم سامعین و حاضرین، تمام علماء سے بھی اور ہمارے محترم جو پاپولیشن کے آفیسران ہیں، ان میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں جو ہمارا اصول بیان کیا گیا، کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا۔ جتنی ذمہ داری ہے پھر سوال کے لیے بھی اتنا ہی تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے، محسوس کرنے اور اس کے مطابق غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مواد ہے وہ ریٹن فارم میں پیش کر دوں گا تاکہ وقت بچایا جا سکے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجلاس میں اور پروگرام میں پہلی مرتبہ شرکت ہم کر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے سماعت کی ہیں اور سامنے 3 چیزیں ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہیں: صحت مند ماں، صحت مند بچہ اور صحت مند معاشرہ۔ ہمارے اخلاقی معاملات درست ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تینوں چیزیں بھی درست ہو سکتی ہیں۔ آپ ایک بچے کی بات کر رہے ہیں، کم بچوں کی بات کر رہے ہیں، وقفے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے جو اس وقت لیڈر چاروں صوبوں میں اور قومی سطح پر بچے ہیں جو ان کو تیار کیا جا رہا ہے چند سالوں کے بعد وزارت عظمیٰ کے لیے، کیا وہ ہمارے بچوں کے لیڈر کہلانے کے مستحق ہیں؟ ان کی اپنی تربیت کچھ ہے، ان کے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیڈر ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ ہم دیگر ممالک کی مثالیں دیتے ہیں، ہمیں اپنے اسلاف کی مثالیں دیکھنی چاہیے۔ اللہ وہی ہے جو اس وقت بھی رزق دیتا تھا، آج بھی وہی اللہ ہے، وہی رزق دیتا ہے۔ جس چیز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، علماء سے توقع کر رہے ہیں، میں زمانہ طالب علمی کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ ٹیپو سلطان پور میں جب ہم حفظ کے طالب علم تھے، ایک مسجد ایسے لوگوں کی تھی جو جاگیردار زیادہ تھے، زمینوں والے زیادہ تھے، وہ اپنی بچیوں کو وراثت کا حق نہیں دیتے تھے۔ اور جب کوئی نیا خطیب آتا تھا تو ایک آدھا آدمی اس کو کہتا تھا کہ آپ اپنی تقریر میں بچیوں کی وراثت کے بارے میں بھی گفتگو کریں۔ ایک جمعہ تو وہ آسانی کے ساتھ پڑھا لیتا تھا، دوسری جمعہ جب وہ بچیوں کی وراثت کی بات کرتا تھا تو تیسرا جمعہ وہ نہیں پڑھا سکتا تھا۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں، میں ایک آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جب تک آپ مساجد میں جا کر علماء کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی انتظامیہ، ان کے محلے میں جا کر یہ بات نہیں کریں گے کہ یہ عالم یہ بات کرے گا اور آپ کو سننی پڑے گی، تو اس وقت تک جب آپ نہیں جائیں گے تو عالم کوئی بھی بات کرے گا اس طرح کی، اور وہ اپنے باقی مسائل کے اوپر کیسے کنٹرول کرے گا۔ اس لیے علماء کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اداروں کے ساتھ تعاون کریں تو آپ کو بھی علماء کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرنا پڑے گا ہر سطح پر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ علماء کے تعاون کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، جتنا مرضی زور لگا لیں۔ آپ ابھی تک مشوروں میں ہیں، علماء نے آپ کو فتوے لکھ کر دے دیے، آپ نے علماء کو قرآن و حدیث کی آیتیں لکھ کر کھمبوں کے اوپر لٹکا دیا ہے، مطلب ہے کہ
کئیوں کے ہم نے دیکھا کہ منصوبہ بندی والوں نے کھمبوں کے اوپر ان کی اشتہار بھی لگائے، فلیکس بھی لگائے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ چند لوگوں کے نام آنے سے یا فتویٰ لے لینے سے قانون پاکستان کے اندر ہر شعبے کا موجود ہے، ہر شعبے کا قانون بنا ہوا ہے، لیکن عملی نفاذ جو ہے، میں تقریر کر رہا ہوں تو میں بھی صرف تقریر ہی کر رہا ہوں، اور آپ سن رہے ہیں تو آپ صرف سن ہی رہے ہیں۔ کرنے والا بھی کہتا ہے کہ میری ذمہ داری تقریر کرنے کی ہے اور سننے والے کی ذمہ داری ہے سننے کی، عمل کی ہم دونوں میں کسی کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے عمل کروانا، لیکن آپ دیکھ لیں جو حکومتیں 75 سال سے بددیانتی میں، کرپشن میں مبتلا ہوں اور ادارے انہیں کے مرہون منت ہوں، اندازہ لگا لیں کہ میں آپ کو ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں۔ ایک وزیر کے پاس ہم بیٹھے تھے تو سیکٹری کہتا ہے کہ حضور آپ نے ملتان بھائی ایئر نہیں جانا، بھائی روڈ جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ایئر کیوں نہیں جاؤں؟ کہتے ٹی اے ڈی اے جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے اور روڈ پر جائیں گے تو ٹی اے ڈی اے زیادہ ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے دن وزیر کو ہماری یہ جو افیسر حضرات ہیں، سیکٹری حضرات ہیں، وہ پہلے دن ہی اس کو بے ایمانی پر، بددیانتی پر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ آگے اس کی برکتیں کیا حاصل ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیانتداری کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ بچے زیادہ ہوں یا کم ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بچہ جس کا ہے جو بڑے لیول پر بیٹھا ہے وہ سب سے بڑا چور اور ڈاکو ہے اور بددیانت ہے، خائن ہے، بدکار ہے، ملک کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کی ماں نے ایک بچے کی تربیت نہیں کی تو اس میں اب زیادہ بچوں کا کیا قصور ہے؟ مسلمان اس ملک کے اندر جتنے بھی ہیں ان کے بچے کم ہیں، اقلیتوں کے بچے زیادہ ہیں۔ اقلیتوں کے بچے، میں نام نہیں لیتا، صرف اشارہ عرض کر رہا ہوں، جن ممالک سے ہم ایڈ لے کر یہ منصوبے بناتے ہیں نا، ان لوگوں کے بچے زیادہ اور ہمارے مسلمانوں کے کم ہیں، پھر بھی ہم زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے کم ہونے چاہیے۔ آپ اپنے گھروں میں ملازمین کو دیکھیں جو اقلیت ہیں، ان کے درجن بچے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، اور ہمیں فکر ہے، فکر ہونی چاہیے۔ آپ اپنے تعلیمی سسٹم کو بہتر کریں، سکولوں کو بہتر کریں، کالجوں کو بہتر کریں، یونیورسٹی۔ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ بچی کی 18، 19 اور 16 سال کی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے۔ آپ بچی کو اور بچے کو پیدا ہوتے ہی گندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور شریعت اور اسلام آپ کو کہتے ہیں ہم کوئی بھی غیر اسلامی بات کر ہی نہیں رہ گئے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ جب بچہ اور بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ گندگی تو اس کو ابتدا سے سکھا رہے ہیں، اور ماں باپ ذمہ دار ہے کہ جب اگر بچہ اور بچی گناہ کریں گے اور شادی نہیں کریں گے تو وہ گناہ ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ساری چیزیں آپ 18، 19 سال سے پہلے سکھا رہے ہیں۔ یونیورسٹیاں دیکھ لیں، کالج دیکھ لیں، روڈ دیکھ لیں، بے شرمی اور بے حیائی کی اتنی باتیں ہیں، دستانے ہیں اس ملک کے اندر، شاید آپ کو کسی اور ملک میں نظر نہیں آئے گی۔ روڈ کے اوپر، یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ با اخلاق معاشرہ جو ہے اور دینی معاشرہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ وہ ہمارا سسٹم بہت کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے۔ باقی جب آپ اخلاق سکھائیں گے، معاشرے کو اچھا بنائیں گے اور اسلام سکھائیں گے۔ اندازہ لگا لیں کہ مجھے ایک کرسچن مالک تھا اور اس نے مجھے کہا کہ 1 گھنٹہ اس نوجوان کے لیے دے دے۔ میں نے کہا یہ تو مسلمان ہے، آپ مجھے اس کے لیے 1 گھنٹہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ وہ مالک کرسچن تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا، اور وہ جو لڑکا تھا جس کے لیے وہ ٹائم مانگ رہا تھا اس کے 2 بچے تھے۔ میں نے کہا اس کے لیے وقت کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کو نماز اور کلمہ سکھا دے۔ 2 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی جب میں نے اس بچے کو، نوجوان کو میں نے اپنے پاس بلایا، واقعی اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا تھا۔ آپ اس طرف توجہ دیں کہ اپنی اداروں کی تعلیم و تربیت کو جو ہے، شہر بڑھ رہا ہے، ہم ریکارڈ پہ ریکارڈ قائم کیے جا رہے ہیں، آپ سہولتیں دیں، دیہاتوں کو بھی سہولتیں کی بات کریں۔ آپ اداروں میں بیٹھے ہیں،
دیانتداری کے ساتھ ان سے بات کریں کہ حق ہے سب کا۔ ابھی ایمانداری سے مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں اب بھی گیس چل رہا ہے اور اب بھی ان کے گھر میں بجلی ہے، لیکن ابھی ہم صبح سے مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے ہیں، تقریباً 10 بجے تک بجلی نہیں تھی۔ کیا گورنر کے گھر میں بجلی نہیں ہے؟ صدر کے گھر اور وزیر اعظم کے گھر میں بجلی بند ہوتی ہے، گیس بند ہوتی ہے؟ یہ ادارے عوام سے ہی کہتے ہیں قربانیاں یہ دیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ قربانیاں دیں، آپ کام کریں، اور ہم تو کام کر رہے ہیں لیکن نافذ کس نے کرنا ہے؟ وہ تو اداروں نے اور جو جن کے پاس اختیارات ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہم نے زندگی اسلام کے مطابق کیسے ڈھالنی؟ چونکہ نیو مسلم تھی، اسلام کا مطالعہ کیا، پڑھا اس نے اسلام کو، اور ماں کی ذمہ داری کیا ہے، والد کی ذمہ داری کیا ہے، دوست و احباب کی ذمہ داری کیا ہے معاشرے کے اندر۔ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے حدیث پاک بھی ارشاد فرمائی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ رات میں فیملی پلاننگ کی بکس کا مطالعہ کر رہا تھا تو امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے اور دیگر یہ ساری چیزیں پڑھی۔ ایک چیز میں پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ جی جب بچے زیادہ ہوتے تو کرپشن ہوتی ہے، لیکن محترم قبلہ صدیقی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا ایک ایک بچہ ہے اور سب سے زیادہ کرپٹ آدمی ہے، اور 10 بچے اور والدین بڑے نیک اور بچے بھی نیک ہیں ان کے۔ اصل بات یہ 1 یا 2 یا 4 کی نہیں، اصل بات ہے کہ تربیت کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں دیے وہ کہاں تک ہم اپنے پورے کر رہے ہیں، کہاں تک اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ ہاں وہ اگرچہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ میرے ایک استاد المحترم لاہور کے اندر ہوتے ہیں سمن آباد، اللہ تعالیٰ زندگی دے، ان کے 4 بچے ہیں، تو انہوں نے اتنی اس طریقے سے تعلیم و تربیت کی کہ پہلی تو بات یہ تھی کہ ان کے بچے PhD ہیں اور کبھی بھی 99 سے کم نمبر نہیں آئے تھے ان کے 100 میں سے۔ ان کے پڑھانے کا اساتذہ کرام کے ساتھ مختلف اپنا کیا کہتے ہیں سبجیکٹس کے حوالے سے اساتذہ کرام قرآن کریم پڑھانے میں میں حاضر ہوتا تھا، تو وہ بتاتے تھے کہ آپ نے بچے کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی، چونکہ وہ خود استاد تھے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی ان کے ملازم ہیں، نوکر ہیں، اساتذہ کرام جاتے ہیں تو وہ بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ وہ پیش آتے ہیں وہ بچے، یعنی خود جو ان کا والدین کا بھی وہ ہوتی ہے یہ چیز کہ احترام کرنا، اور پھر بچوں کی تعلیم و تربیت بھی یہی ہے۔ اب 4 یا 5 یا 2 والی بات نہیں، بات یہ ہے کہ تعلیم و تربیت، اور یہی وہ چیز ہے قرآن کریم نے کہا کہ تمہیں ہلاک نہ کر دیں مال اور اولاد، کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کو چھوڑ دیں گے، جب آپ احکام شریعہ کی پابندی نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کہاں تک ہیں؟ قبلہ DPO صاحب نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کا حوالہ دیا، بڑی خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، مطالعہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کریم عمل کرنے کے لیے، اور جس طرح کے 2 سال کا بچے کا دودھ پلانے کا وہ وقفہ قرآن کریم نے کہا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، علماء کرام تو ہمیشہ یہ اپنا حق ادا کرتے رہتے ہیں، کتابیں بھی، فتاوی جات وغیرہ سارا کچھ وہ مہیا کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات ہے کہ اسلام محض تبلیغ کا نام نہیں بلکہ تعمیل کا نام ہے، عمل کا نام ہے۔ جو بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، کھانے وانے سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عملی طور پر ہم کہاں تک اس شعبے کو لے کر آگے چلتے ہیں، کوئی بھی شعبہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم اسلام میں کوئی ممانعت نہیں، جو بھی علماء کرام نے بیان فرمائی یہ شروعات کنڈیشنل، اسلام منع نہیں کرتا ان چیزوں سے، لیکن کنڈیشنل، جہاں قرآن نے کہا کہ 1 نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر گزارا کرو، یعنی کنڈیشنل ہے ہر معاملہ، یہ نہیں کہ جیسے جس کا جی چاہے شتر بے مہار کی طرح معاشرے کے اندر چلنا، بلکہ عملی طور پر عمل کر کے دکھانا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بزرگان دین، وہ تو ہمیشہ عمل کر کے دکھاتے تھے، اور عمل سے ہی آگے کردار، تلوار سے اتنا کام نہیں ہوا جتنا کردار سے کام ہوا ہے، اور سارے علماء کرام اس چیز کو جانتے ہیں۔ کردار سے معاملات آگے پھیلے تو محترم مختصر سے وقت کے اندر یہ بات یہ ہے کہ عملی طور پر ہو، یہ نو ٹو کرپشن اور دیگر سارے لاکھوں روپے کے بینرز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر کہاں تک ہوتا ہے؟ یہ چیزیں یونین کونسل کی سطح پر ہونی چاہیے، یہ چیزیں تعلیمی اداروں کے اندر ہونی چاہیے، جیسے قبلہ اپنا پہلے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہم تو پڑھاتے ہیں بچوں کو،
لیکن بات یہ ہے کہ دیگر اداروں میں یہ پڑھائی نہیں جاتی بلکہ انجوائے کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کی طرف توجہ دلانا بھی ضروری ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے. ہاں جو حکومتی سطح پر اقدامات ہوتے ہیں, جو ادارے اپنے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, وہ بھی ایک قابل ستائش ہے, وہ بھی اچھی چیز ہے کہ ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے. اویئرنیس ہونی چاہیے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تو حل کی طرف جو ہے نا وہ کم مجھے گفتگو نظر آئی ہے کہ جو ہمارا بیسک مشن ہے, جس طرح صدیقی صاحب نے فرمایا کہ جگہ جگہ ہم نے بینر بھی لگا دیے, راغب نعیمی صاحب کی بھی لگ گئی, حسین اکبر صاحب کی بھی لگ گئی, تصویریں لگی, مختلف مخاطب فکر کے علماء کرام کی بھی لگ گئیں. تو گراس روٹ لیول تک جو ہے ہم یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے. ابھی بھی ہم لوگ یہاں پر 50 یا 60 کے قریب یہاں پر بیٹھے ہیں. تو اگر لاہور کی خالی مساجد کا حساب لگایا جائے کہ جن لوگوں کو ہم اویئرنیس دینا چاہتے ہیں ان کی تو ہزاروں میں تعداد ہے. تو میں ایک بات تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ اپنے بچوں کا آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں, پاسپورٹ بنواتے ہیں یا دیگر ڈومیسائل وغیرہ بنواتے ہیں, جب سر پر پڑتی ہے تو ہمیں بے فارم بنوانے کے لیے بھی بچے کا داخلہ جانا ہے, نہیں ہوگا تو داخلہ نہیں جائے گا, یا جو بھی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو میں یہ صاحب جو یہاں پر اختیار ہے, میں یہاں آپ کو ایک تجویز دینا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کیا ہے کہ کوئی تجویز دے کہ ہم جو مزدور بندہ ہے, جس نے نہ خود پڑھا ہے نہ اپنے بچوں کو پڑھایا ہے, لوگ نماز نہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو میرا پیغام آپ تک کیسے پہنچے گا؟ جو آپ کو فکر ہے کہ 10-10, 12-12 بچے ہیں, 8-8 بچے ہیں, ان تک آپ نے اپنا پیغام پہنچانا ہے, تو میں کیسے پیغام پہنچاؤں گا؟ ہاں, جب 18 سال اس کی عمر ہوتی ہے, اس نے اپنے بچوں کو نوکری پہ لگانا ہوتا ہے, پھر وہ شناختی کارڈ نادرہ کے دفتر میں جاتا ہے, پھر وہ لین بنواتا ہے, پھر اس کو مجبوری ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ جس طرح شناختی کارڈ کے بغیر نوکری نہیں ملتی, پاسپورٹ ہے, دوسرے چیزوں کے لیے کمپلسری چیزیں ہیں, اگر میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں کہ اگر شادی کورس کے نام سے جو ہے کہ بھی جس طرح ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ انڈونیشیا یا ملیشیا میں جو لوگ نوجوان ہیں شادی کرتے ہیں تو شادی کے پہلے سال جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. فقیر نے بھی وہاں پہ دیکھا ہے, وہاں پہ آپ کو نوجوان بالکل ملیں گے. تو اگر ہم اس طرح کر دیں کہ بھی جن لوگوں نے اپنی شادی رجسٹر کرانی ہے یا بچے کو رجسٹر کروانا ہے, یہ شادی جن کی ہونی چاہیے, ان کے لیے یہ کمپلسری کورس ہے, اس کے اندر بتایا جائے کہ بھی آپ کی شادی ہونے والی ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ عمر کا بھی تعین ہے, یہاں تک تو 18 سال کا قانون ہے, اس سے پہلے نکاح رجسٹر نہیں ہوتا. اس طرح کو بچی کو بتایا جائے کہ بیٹی آپ کی شادی ہے تو ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہے, تو 2 سال تک آپ نے بچانا ہے. بچوں کے درمیان وقفہ ہے, وہ چند جو ہے نا وہ کتابچہ ہو, ہمارے اسکولوں کے مضامین کے اندر ان چیزوں کو ہونا چاہیے اس لیول پر جہاں پر بچے بالغ ہو جاتے ہیں. میٹرک لیول کے اوپر کورس کے اندر ہونا چاہیے. ہم انگلش کے اندر 150-200 نمبر کا پیپر ہے اور اسلامیات کا 50 نمبر کا پیپر ہے, تو بھی اسلامیات میں 50 نمبر کے لیے بچے نے تھوڑی تیاری کرنی ہے, 150-200 کے لیے زیادہ تیاری کرنی ہے. تو اگر ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ٹریفک سگنل ہے, اگر آپ لوگوں نے ان کو کراس کیا تو آپ کو اتنا جرمانہ ملے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, موت ہو جائے گی, تو اس کا جو ہے نمبر آپ کو 50 نمبر کا وہ سبجیکٹ ڈالا جائے. اس طرح فیملی پلاننگ کے حوالے سے یا ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے یا بچوں کے اندر پرورش کے حوالے سے, وقفے کے حوالے سے بھی اگر ہم کورس کے اندر حصہ ڈالا جائے, اس کو پڑھیں یا آپ کو کوشچن آئیں گے, ادروائز اگر آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا, مجبوری ہوگی. اور جو میری بات تھی تو اسی طرح میں چاہتا ہوں اس طرح کوئی کورس ہو جو شادی سے پہلے ہر جو ممبر ہے, لڑکی ہے یا لڑکا ہے, اس کے لیے کمپلسری ہو, وہ اس نے اس کو پڑھا ہے, اس کے سائن ہو, سگنیچر ہو, تاکہ اس میں خاوند اور بیوی کے حقوق بھی آ جائیں گے, ماں باپ کے بھی ساتھ آ جائیں گے. اس طرح اس کو پلان کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ان کو اویئرنیس بھی ہوگی. یہ ایک طریقہ ہے جو میرے ذہن میں ہے, میں نے آپ تک پہنچایا ہے کہ ہر لازمی جس نے بھی شادی کرنی ہے اس کو پتا ہے جب تک میں یہ کورس نہیں کروں گا اس وقت تک مجھے جو ہے آگے میں نکاح میرا نہیں ہو جائے گا. تو یہ ایک چیز اگر کر لی جائے تو انشاءاللہ اس کو. بات یہ ہے کہ ہمارا یہ ملک پاکستان نہ یہ غریب ہے اور نہ ہی اس میں کسی چیز کی کمی ہے. اپنے ملک پاکستان کا تعارف علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کروا دیتا ہوں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے.
मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क पाकिस्तान एक सोना है, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इस सोने को अमानतदारी के साथ और दयानत के साथ इसको चलाना है। और बाकी ये जो फैमिली प्लानिंग है इसके अंदर बारहा मरतबा यही सुनने को मिला कि उलमा भी किरदार अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जिस तरह फतवाजात के ज़रिए और दीगर मामलात में हुकूमत के शाना बशाना खड़े होते हैं मामलात में, इसमें बहुत सारी कमी है कि जब एक कमरे में मीटिंग होती है या किसी हाल में मीटिंग होती है तो वहाँ पर ये शो किया जाता है कि उलमा के इसमें बहुत आला किरदार है, लेकिन जब मीडिया में बैठ कर बातें सुनते हैं तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि उलमा एक मखलूक का बदतरीन तबका है। तो जहाँ पर आप ये तवक्को रखते हैं कि उलमा इस मामले में किरदार अदा करें, वहाँ पर जो इश्तिहारी मामलात हैं, इश्तिहारी मुहिमात होती हैं, उनमें भी इस बात को कवर किया जाए कि उलमा की रहनुमाई के बगैर अवाम का चलना और माशरे का चलना बहुत ही नामुमकिन है। अल्लाह ताला हम सब को इस मकसद के लिए हम बैठे हैं हकीकी मानों में अमानत और ईमानदारी के साथ इस विदे को निभाने की जरूरत है। आज की इस मीटिंग का मुझे बहुत, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था। बहुत एक सेर हासिल और जामे गुफ्तगू रही उलमा की तरफ से। हमें मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के जो उलमा हज़रात हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिला। इसमें जो मैंने नोट किया, बहुत सारे उलमा ने, आप में से जैसे अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब जो कि अभी मौजूद नहीं है, उन्होंने भी प्री मैरिटल काउंसलिंग, और इधर भी हमारे एक जो आलिम जैयद साहब हैं उन्होंने भी प्री मैरिटल काउंसलिंग और इसकी बात की है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर काम हो रहा है। आज भी हमारी जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे एक, यहाँ लाहौर में एक वो डिसेमिनेशन कर रहे हैं, उन्होंने कोई मवाद इस तरह का डेवलप कर लिया है जो कि नौजवान लड़के और लड़कियों को निकाह से पहले जो कि पढ़ाया जाएगा, और अभी उसी के ऊपर एक दूसरे वर्कशॉप के अंदर ये डिस्कशंस और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। और इसी के तरीके से ईरान ने जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग के ऊपर ही अपने बच्चों को मालूमात पहुंचा के तो फैमिली प्लानिंग के ज़रिए अपनी आबादी को कंट्रोल किया। बाकी जहाँ तक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती शाहिद मजीद साहब ने जैसे कि बताया कि इस्लाम में जो है वो इसकाते हमल ये हराम है, और गवर्नमेंट भी जो है हमने तो इस पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, इलीगल है, और इसीलिए गवर्नमेंट के किसी लेवल के ऊपर इसकाते हमल नहीं हो रहा। मैं एक मेडिकल डॉक्टर होने की हैसियत से जब माँ की सेहत के बारे में बात करती हूँ, पाकिस्तान में जो औरतों की ज़चगी से अमवात की शरह है वो बहुत ज़्यादा है दूसरे ममालिक से, और वो ज़चगी से अमवात उन ख़वातीन में मोस्टली होती हैं जो कि एक बच्चे के बाद वक्फ़ा जो नहीं करती। अब जैसे आप यहाँ पे बात हुई कि कुरान, इस्लाम जो है डेफिनेटली एक कामिल दीन है और दीन फितरत है, और 1400 साल पहले कुरान शरीफ में ये हिदायत आ चुकी हैं कि माएँ 2 साल तक अपने बच्चों को दूध पिलाएं। और अब आप ये देखें कि साइंस ने बाद में इसको प्रूव किया, और WHO का भी जो कॉन्सेप्ट है हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग का, उसमें भी यही है कि 3 साल का वक्फा, यानी एक विलादत से लेके अगले हमल ठहरने तक 2 साल का कम से कम वक्फा होना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें कुरान ने गाइडेंस दी है वही साइंस ने भी आगे से प्रूव की हैं। और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहा है कि ये जो 2 साल से 3 साल का वक्फा अगर इख्तियार कर लें माएँ, तो उनकी अपनी सेहत भी बेहतर हो सकती है और उनके जो बच्चे हैं उनकी सेहत भी बेहतर हो सकती है। बाकी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें हम उलमा कराम की रहनुमाई के साथ हम चल रहे हैं। पहले भी हमारा 10 ज़िलों में, जैसे कि अभी ज़िक्र हुआ कि इमाम और ख़तीब साहिबान को हमने वो किया है, अपना साथ शामिल किया है, और वो इस्लाम के ये मैसेजेस और फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं अपने खुतबों के अंदर। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आइंदा भी हमारे साथ मिलके चलते रहेंगे, क्योंकि वाकई आपकी हिदायत के और आपके उसके बगैर जो है ये मिशन हमारा जो है
ایک صحت مند معاشرے کا اور پاکستان کی بہتری کا اور اپنے لوگوں کی بہتری کا، یہ ہم آپ کے تعاون کے بغیر بے شک یہ ہم انجام نہیں دے سکتے۔ تو میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مفتی شاہد مجید صاحب، مولانا مسعود الرحمان صاحب اور ہمارے مختلف جو علماء ہیں، جید علماء صاحب، ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اس کے لیے ٹائم نکالا، اور آئندہ بھی ہم اس طرح کے سیشنز کرتے رہیں گے۔ اور اس کے اوپر جو جو آپ کی تجاویز ہیں وہ میں نے نوٹ کر لی ہیں، جیسے پری میرٹل کاؤنسلنگ کا میں نے بتایا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پرنٹڈ مٹیریل کی، جیسے آپ نے جو بھی چیزیں آپ نے سجیسٹ کی ہیں وہ ہم نے نوٹ کر لی ہیں، کچھ کے اوپر کام ہو رہا ہے، کچھ کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام سٹارٹ کر دیں گے۔ آپ سب کا یہ تقریب اٹینڈ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جی، آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم ایونٹ تھا جو کہ بیسیکلی پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ علماء کو، کلرجی کو انگیج کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ کیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ UNFPA نے ان کو جو ہے وہ مالی اور تکنیکی جو معاونت ہے وہ پرووائڈ کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم علماء کو انگیج نہیں کرتے، علماء کو اپنے ساتھ لے کے نہیں چلتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک جو ہے مسجد اور ممبر سے آواز نہیں نکلے گی اسلام کے حوالے سے، فیملی پلاننگ کے حوالے سے، ماں بچے کی صحت کے حوالے سے، صحت مند خاندان، صحت مند معاشرے کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور اقوام متحدہ کا جو ادارہ پاپولیشن کا ہے وہ اس بات پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہے کہ ہمیں اس موضوع کے اوپر کام کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو پروونشل ایکشن پلان ہے جو کہ CCI کی ریکمنڈیشن کے بعد بنا، اس میں ایک جو 8 ایریاز تھے، اس میں سے سب سے اہم ایریا جو تھا وہ علماء کی شمولیت تھی۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اس وقت میں حکومت پنجاب اور خاص طور پہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں کہیں پر بھی ایسا پروجیکٹ نہیں جو کہ یہاں پر ہے جس میں انہوں نے 10 ڈسٹرکٹس کے اندر جو ہے وہ علماء کو انگیج کر رکھا ہے۔ تو ہمیں ان سے ہر وقت جو ہے وہ معاونت، رہنمائی اور مشاورت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں، کیونکہ جن طبقوں کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہ طبقے جو ہیں ان کی جو آواز ہے وہ بیسیکلی علماء کی آواز کو وہ جمعے کے خطبوں کے اندر یا دوسری جو تقریبات ہیں وہاں پر ان کو وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے پروگراموں سے جو ہے وہ ہم جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو مینیج کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ 10 ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی اس پروگرام کو لے کے چل رہا ہے، جو کہ جمعوں کے خطبوں کے اندر اس موضوعات پہ جو تقریباً کو 10 سے 12 جو ہے وہ ڈفرینٹ خطبے دیے گئے ہیں، اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جو حکومت پنجاب ہے اس کا یہ ویژن ہے، اور خاص طور پر پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی، کہ اس کو 36 ڈسٹرکٹ تک لے کے جانا ہے، اور اسی طرح سے ان کا جو ماہانہ مشاعرہ ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے، اور اس کو ایک ریگولر پروگرام کی حیثیت سے ہم نے لے کے جانا ہے۔ اور مجھے بہت توقع ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم پورے صوبے کے اندر اور پھر بعد میں پورے ملک کے اندر اس پروگرام کو اپلیکیٹ کرتے ہیں تو اس کے بہت دور رس نتائج جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمیں جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ گھر گھر میں جاتی ہیں تو وہاں جا کر بھی یہ میسیج اور یہ پیغام جو ہے وہ دیا جائے۔ اسی طرح سے جب اساتذہ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پر بھی اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ شادی سے پہلے جو ہے پری میرٹل کاؤنسلنگ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے لائف سکل بیس ایجوکیشن جو ہے ان موضوعات کے اوپر بھی ہمیں علماء کو سینسٹائز کرنے کی اور ان کی حمایت لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کنٹرول کا ورڈ استعمال نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مینیج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ UNFP اس بات کے اوپر بہت زیادہ کمیٹڈ ہے اور کمیٹڈ رہے گا، کیونکہ یہ UN کی واحد ایجنسی ہے جو کہ پاپولیشن پہ ڈائریکٹلی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں وہ اپنی تکنیکی جو امداد ہے اور اسی طرح سے جو فائنینشیل جو سپورٹ ہے وہ محکمہ محبود آبادی کو جو ہے وہ کرتی رہے گی، اور اس طرح کے بے شمار جو سیمینارز ہیں وہ بھی کرتی رہے گی۔ اور اسی طرح سے اگلے سال کے لیے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ جو ہماری پالیسی تھی پاپولیشن کی پنجاب کی، جو کہ اس سال میں ایکسپائر ہو رہی ہے، اس پاپولیشن پالیسی کو دوبارہ ریویو کیا جائے، اور ریویو کرنے کے بعد جو ہے اس پاپولیشن پالیسی کو جو ہے وہ صوبے کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے، جس کے بنیادی نقائد کے اندر جو ہے وہ علماء کی شمولیت بھی ہو، اور اسی طرح سے جو دیگر موضوعات جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ ہم
محکمہ بہبود آبادی اور علماء کرام کے ساتھ مشاورت جو ہے یہ ملک کے اندر امن کو قائم کرنا اور اسلام کی سربلندی جو ہے نا اس کو تسلیم کرنا یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ محکمہ بہبود آبادی کے اندر کئی ایسے کنٹروورشن ہے لوگوں کے اندر، ذہنوں کے اندر، اور بچے کم پیدا ہوں اس حوالے سے، تو علماء کی جو مشاورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ جب آراء پیش کی گئیں کہ جب ماں 2 سال تک بچے کو دودھ پلائے گی تو ڈیفینیٹلی 2 سال تک بچہ پیدا نہیں ہوگا، تو وقفہ بھی ہو جائے گا اور قرآن کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ آبادی کا جو تناسب جو چاہتے ہیں اور بچے بھی صحت مند پیدا ہوں گے، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے اور علماء کرام کی مشاورت کے اوپر اویئرنس جو ہے نا اس کو گراس روٹ تک جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، خود بھی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کا جو حق ہے والدین کو چاہیے کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کریں۔ جو بنیادی جو حقوق ہیں، بچوں کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا، بچوں کے جو احوال ہیں ان پر گہری نظر رکھیں، کیونکہ جو معاشرہ جا رہا ہے ہم بچوں کو موبائل تو پکڑا دیتے ہیں لیکن ان کے جو احوال ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، والدین اس پر توجہ دیں تاکہ ایک بچہ جب اچھی تربیت حاصل کرے گا، اچھی تعلیم حاصل کرے گا، یقیناً وہ ایک بہترین انسان بنے گا۔ تو صحت کے لیے حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحت ہے یہ مرض سے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ جو صحت ہے یہ ایک غنیمت ہے ہمارے لیے، لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فیملی پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ علماء کرام کا جو سیشن ہوا اس میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں، تجاویز بھی پیش کی گئیں اور ان تجاویز کے حل کے لیے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ ہم امید کریں گے کہ ہم نے جو تجاویز ارباب اقتدار تک پہنچائی ہیں اس پر خاطر خواہ عمل ہوگا اور نیک نیتی کے ساتھ ملک و قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم غور و فکر کریں گے، اور جو ذمہ داران افراد ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے، ہماری آئندہ نسل کی بہتری کے لیے ایک مضبوط لائحہ عمل تیار کرنے میں ان تجاویز کی روشنی میں ایسا کام کریں گے کہ جس کا اثر ہمیں معاشرے میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور جو ہم نے وقت اپنے مسائل کے حل کے لیے نکالا، اس پہ غور و فکر کیا، اس کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔ رمادہ ہوٹل لاہور میں آج علماء کے ساتھ ہمارا ایک سیشن ہوا جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء نے بھرپور شرکت کی۔ آج کی مہمان خصوصی ڈاکٹر نیلا الطاف تھی، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل، جو کہ یو ایف پی کی پی ڈی بھی ہیں۔ یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ فیملی پلاننگ اور اسلام، کیا علماء کرام سے ہم نے یہ کوشش کی ہے میٹنگ میں ڈائلاگ کروانے کی کہ ہم محکمہ بہبود آبادی کی جو سہولیات ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ مختلف جو علماء کرام ہیں انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہم نے یہ کہا گیا آخر میں کہ بچوں کی شادی سے پہلے ان کے لیے ایک شادی کورس کرایا جائے جس میں محکمہ بہبود آبادی کی تمام سہولیات، اچھے والدین کی ذمہ داریاں، بچوں کا کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا فرائض ہیں، اس پر بحث ہوئی۔ اور ہمارے ایک شیعہ عالم تھے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی اویئرنیس تو بہت ہوگی، اب عملی کام بھی آپ کر کے دکھائیں، مظاہرہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ جو آپ کا پرماننٹ طریقہ ہے، اس کے علاوہ تمام علماء کرام اس بات پر متفق تھے کہ جو فیملی پلاننگ کے عارضی طریقے ہیں وہ اسلام میں جائز ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور علماء کرام کے لیے بھی کچھ اسٹائپنڈ کا پروگرام بنایا جائے، ان کے لیے کوئی وظیفے کا پروگرام بنایا جائے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر آپ کے محکمے کا حصہ بنے۔
तो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि एक उम्र हमने ये भी कहा कि जिस तरह के आपका डिपार्टमेंट महकमा बहबूद आबादी नस्बंदी का एक प्रोसीजर करवाता है, वो जबकि उनका कहना ये था कि इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो क्या आप इस पर गौर करेंगे, इसको बंद करेंगे आप? नहीं, बंद नहीं करेंगे, इस पर गौर करेंगे। तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा को बुलाकर उसका एक इज्तिहाद या इजमा कराया जाए फैमिली प्लानिंग के मतलब कि क्या जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है। तो इन्होंने उलमा कराम ने कहा कि नेक्स्ट जो सेशन होगा इंशाल्लाह उसमें हम अपनी तजावीज़ लेकर आएंगे, और जो आज का सेशन है इसकी कंटिन्यूटी में जो अगला सेशन होगा तो उसमें इस किस्म की हम जो है ना फ़ैसले करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमने ये कहा कि महकमा बहबूद आबादी ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है कि हमारी एक टीम है बैठी हुई है, मुस्लिम मकातब फ़िक्र के जो लोग हैं बैठे हैं, हुकूमती इदारों के लोग हैं, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा इसके मामले में। अभी आपकी मीटिंग में ये भी बात हो रही थी कि दूसरे इस्लाम में बहुत सारे ऐसे उलमा हैं, कारी साहिबान को एंगेज किया गया, तो क्या लाहौर में भी शुरू हुआ ऐसा कोई? जी, हुकूमत का ये कोशिश है, हुकूमत का ये प्लान है कि आइंदा जो ना लाहौर में और बाकी जो अज़ला में भी वो जो एक्सपीरियंस है उसको रिपीट किया जाए, उसका फ़ायदा उठाया जाए। उलमा को कम से कम 10,000 रुपये दिया जाए ताकि वो महकमा बहबूद आबादी के लिए बाकायदा तौर पर इसमें शामिल हों। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एज ए सोशल मोबलाइज़र उनको इन्वॉल्व करें और बाकायदा उनको नौकरी दी जाए। बहुत अच्छा है जी आपका। ये कहिएगा कि कितना ज़रूरी आप समझते हैं कि रोल है अपने इसके डिपार्टमेंट के हवाले से या मुल्क में कि वो ये मैसेज गली गली घर घर तक पहुँचा सकते हैं, और ये आज के हाल में जो आपके उलमा इकराम के इन्वाइटेड थे, जी जी, तो आप ये बताइएगा कि लाहौर तो बहुत बड़ा है, तो आप नहीं समझते कि क्या आपको ये अवेयरनेस गली मोहल्ला लेवल पे जो मसाजिद हैं उसी लेवल पे वहाँ तक भी जाना चाहिए, उसके लिए क्या हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे आप? जी, आपके इल्म में है कि एक हमने मीडिया टीम बनाई है। मीडिया टीम का भी ये काम होगा कि वो मुख्तलिफ जो उलमाए मकातब फ़िक्र के उलमा है उनसे रब्ता करें और उनके व्यूज़ लें। इसके अलावा हमारा इंशाल्लाह जो है ना लाहौर के उलमा, उसके लिए हमने एक ना बाकायदा प्लान बना रहे हैं कि तमाम उलमा को एक अलहदा मीटिंग में बुलाएं और उसमें अपना जो है ना प्रोग्राम पेश करें ताकि उनसे उनके व्यूज़ लिए जाएं और हम किसी फ़ैसले पर पहुंच सकें। एक अलावा साहब ने ये भी कहा कि आप नस्बंदी कर रहे हैं, जायज़ नहीं है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें डॉक्टर साहबा ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर किया था। डॉक्टर नायला अल्ताफ़ साहबा जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं हमारे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की, उन्होंने कहा था कि अगर वो जो नसबंदी की जो बात कर रहे हैं आप, अगर वो उस माँ की सेहत के लिए अगर ज़रूरी है, उसको खदशा है कि वो डॉक्टर समझते हैं कि उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो उसकी माँ की सेहत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उस सिलसिले में उसकी भी डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात में एग्रीड हैं कि उसकी अगर कर दी जाए। व्यूअर्स, आज का ये प्रोग्राम जो उलमा इकराम के साथ इनकाद किया था महकमा बहबूद आबादी ने, मैं समझते बहुत अहम प्रोग्राम था। बहुत सारी मालूमात आपको उलमा इकराम ने दी जो कुरान और हदीस की रोशनी में कि माँ और बच्चे की सेहत कितनी ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई प्रोग्राम में। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी बात के साथ इम्तियाज़ शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।